من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کیسے کچھ شخصیتوں کی امام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اگر کسی کی ملاقات ہو رہی ہے تو خود اس شخصیت میں کیا کیا کچھ ایسی کوالٹی یا ان کا جو کردار ہے وہ ذرا سا ابھر کر کے نکھر کے سامنے آئے۔ آئیے آج ہم گفتگو کریں گے ایک شخصیت، ہو سکتا ہے آپ نے ان کا نام بھی سنا ہو، آیت اللہ محمد تقی بافقی۔ آئیے ان کے سلسلے سے جانتے ہیں اور کس طرح سے امام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ یہی بتائیں کہ آیت اللہ محمد تقی بافقی ان کے سلسلے سے کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں تعلیم حاصل کی، پھر وہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ آپ کا نام محمد تقی ہے، بافق وہ جگہ ہے جہاں کے آپ رہنے والے ہیں۔ جی۔ آپ اگر غور کیا جائے تو آپ کی ولادت 1292 ہجری قمری میں ہوئی ہے، اور شہر بافق جو یزد ایران میں ایک شہر ہے اس کے گاؤں میں سے آتا ہے، یعنی یزد کے شہر کے ایک گاؤں کا نام بافق ہے، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے محمد تقی بافقی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے خود اپنے شہر میں یعنی یزد میں حسب دستور حاصل کی، اور جیسا کہ ہم لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے بعد اس زمانے میں حوزہ علمیہ نجف تھا۔ ہر دین کا علم حاصل کرنے والے کی دلی تمنا یہ ہوتی تھی کہ نجف اشرف جائے، لہٰذا آپ بھی عازم نجف ہوئے اور وہاں پر بڑی عظیم شخصیات کی شاگردی میں رہنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ ان میں سے ایک ملا محمد کاظم خراسانی، ایک سید محمد کاظم یزدی اور مرزا حسین نوری تھے۔ 17 سال آپ نجف اشرف میں مقیم رہے، اور 17 سال کے بعد آپ کربلا معلیٰ تشریف لے گئے، یعنی درس کے لیے۔ ایسے تو زیارت کے لیے جاتے تھے، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 17 سال کے بعد سید احمد کربلائی جو ایک استاد اخلاق تھے، دیکھیے کبھی کبھار ہم لوگ معلومات بہت حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ اخلاق جو بہت ضروری ہے اسے حاصل کرنے کے لیے بھی کسی کے پاس جانا ہوگا، اور آپ نے اپنا استاد اخلاق سید احمد کربلائی کو بنایا جو تہذیب و اخلاق کا آپ کو درس دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے، لیکن ایک بہت اہم چیز جو آپ کے دوران طلبگی، یعنی جب 17 سال تک آپ طالب علم تھے نجف اشرف میں، وہاں خاص جو دیکھنے کو ملتی ہے، ان پورے 17 سال میں جی ہر شب جمعہ آپ نجف سے مسجد سہلا جاتے تھے۔ مسجد سہلا ابھی بھی ہمارے زائرین ناظرین جاتے ہیں، وہاں کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ 17 سال ہر شب جمعہ مسجد سہلا جاتے تھے، رات بھر دعاؤں اور نمازوں میں بسر کرتے تھے، اور جب صبح نمودار ہوتی تھی تو مسجد سہلا سے کربلا کی زیارت کو نکل جاتے تھے۔ یہ 17 سال کی زندگی کا پورا پروگرام تھا، یعنی مسجد سہلا آنا، پھر صبح میں کربلا جانا۔ آج تو سب جانتے ہیں کہ سہلا سے مسجد سہلا سے کربلا کا فاصلہ کم از کم 14 فرسخ ہے۔ 14 فرسخ اگر کلومیٹر میں آپ جوڑیں تو 84 کلومیٹر بنتا ہے۔ 84 کلومیٹر روز، یعنی ہر ہفتے میں جمعہ کے دن، اور اتنی تیزی سے جاتے تھے
کہ صبح جب نمودار ہوتی تھی تو مسجد سہلہ سے نکلتے تھے اور غروب تک آپ کربلائے معلیٰ میں ہوتے تھے. پہنچ جاتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ کام وہ لوگ بھی جلدی نہیں کر پاتے جن کا کام ہی بیابان نوردی ہوتا ہے, ان کے لیے بھی یہ کام سخت ہے. یہ آپ کی زندگی کا پورا 17 سال کا سفر تھا, جو شب جمعہ مسجد سہلہ, صبح جمعہ وہاں سے نکل کر کربلا جانا, 17 سال اس طرح زندگی گزارنے کے بعد جب آپ اپنے اس حسین دور سے گزرے ہیں اور ایران تشریف لے آئے ہیں, تو ایران میں اپنی قیام گاہ اور اپنا مسکن آپ نے قم المقدسہ کو قرار دیا. جی. حالانکہ اس زمانے میں جو علمی سینٹر تھے, قم اس زمانے میں علمی سینٹر نہیں تھا. اس زمانے میں ایران میں جو علمی سینٹر تھے, مشہد, اصفہان, عراق, تہران, یہ علمی سینٹر تھے جہاں بڑے بڑے علماء رہا کرتے تھے. مرحوم بافقی نے آ کر قم کو اپنا مسکن قرار دیا. اس وقت ابھی قم المقدسہ حوض علمیہ نہیں بن پایا ہے. اچھا. چونکہ جو مؤسس ہیں حوض علمیہ قم کے, مرحوم عبدالکریم حائری, وہ ابھی قم تشریف لائے ہی نہیں. وہ عراق ہیں. احسن تم, وہ عراق ہیں اور آپ یعنی خود مرحوم بافقی قم میں. لیکن ایک مرتبہ, اب یہاں سے اس آدمی کی زندگی کو آپ تھوڑا سے غور کریے کہ یہ ذات ہے کون سی ذات. اچھا. جب انہیں خبر ملی کہ مرحوم عبدالکریم حائری قم تشریف لا رہے ہیں زیارت کو, تو سب سے زیادہ جو شخصیت خوش ہوئی ہے وہ مرحوم محمد تقی بافقی کی ہے. چونکہ آپ قم یوں ہی نہیں آئے تھے, بعض روایات آپ نے پڑھی تھی قم کی علمی حیثیت کو جان کر. لہذا جب عبدالکریم حائری تشریف لے آیا آیت اللہ عبدالکریم حائری, تو انہوں نے آغا عبدالکریم حائری سے کہا, آغا اس حوض علمیہ قم کو آپ زندہ کریے, آپ اس کی تاسیس کیجئے. آپ سے میرا التماس و گزارش ہے کہ حوض علمیہ قم ایجاد کریے. مرحوم عبدالکریم حائری نے, بہت اچھا لگے گا اگر ہم ناظرین کی خدمت میں ان دو بزرگوں کے ان کلمات کو پڑھیں جو رد و بدل ہوئے, چونکہ آپ بڑا کام کہہ رہے ہو نا کہ ایک حوض علمیہ قم بنائیے, قم کے حوضے کو تاسیس دیجئے. جی. مرحوم عبدالکریم حائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حوضہ تو یوں ہی تاسیس نہیں ہوتا, بہت بڑے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تم مجھ سے کہہ رہے ہو حوضہ بنانے کے لیے. تو مرحوم محمد تافقی کا جو جواب تھا بافقی کا, آپ فرماتے ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, کائنات میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق خدا پر نہ ہو. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ رزق کس کے ہاتھوں میں ہے؟ خدا کے ہاتھوں میں. اس وقت مرحوم عبدالکریم حائری کا بڑا حسین جواب تھا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے رزق خدا کے ہاتھوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے بغیر سبب کے نہیں کرتا. جی. یہ دنیا اسباب و مسببات کی ہے. آپ نے فرمایا اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها, اللہ جس چیز کو بھی جاری کرتا ہے ایک سبب کی بنیاد پہ جاری. جی. مجھے وہ ظاہری سبب نظر نہیں آ رہا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ آغا ہوا مسبب الاسباب اذا اراد اللہ بعبد خیر, جو خدا رزق دیتا ہے وہی خدا سبب بھی ایجاد کرتا ہے. صحیح. بہرکیف اپنے اس کلام سے انہوں نے مرحوم عبدالکریم حائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو راضی کر لیا کہ حوض علمیہ قم کی تاسیس ہونا چاہیے. مرحوم عبدالکریم حائری نے کہا کہ اگر چونکہ جن طلاب کو آپ بلاتے ہو حوضے میں, ان کے کھانے کا, ان کی اور ضروریات کا خرچ تو آپ کو اٹھانا پڑتا ہے, اس کو شہریے کی صورت میں ہر مہینہ دیا جاتا ہے. مرحوم عبدالکریم حائری نے کہا کہ جناب محمد تقی بافقی, آپ جو مجھے حوض علمیہ قم تاسیس کرنے کو کہہ رہے ہیں, کل کے دن اگر مہینے کی پہلی تاریخ میں پیسہ نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ اتنے بچوں کو ہم بلائیں,
آغا بافقی نے فرمایا کہ آغا دیکھیں یہ ایمان کیا ہے اس ذات کا، آغا جس دن پیسے کی کمی ہوگی آپ مجھے بتائیے گا، میں خدائے رازق سے اس کے ولی کے نوکروں کا رزق لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ اوہو، یہ ذات ہے مرحوم محمد تقی بافقی کی۔ ان کی شجاعت کے بارے میں بھی خدا کی قسم ہم انشاءاللہ آپ کے اس اصلی سوال کا جواب دیں گے، لیکن بعض ان شخصیتوں کو ہم پہلے پہچان جائیں کہ یہ ذات کون سی۔ ایمان کا یہ عالم ہے کہ جناب عبدالکریم حائری کو کہہ رہے گھبرائیے نہیں، جس دن وہ پیسہ کم پڑا آپ مجھ سے کہیے گا، اپنی جانب سے نہیں، خدائے رازق سے، ولی خدا یعنی حجت خدا کے نوکر، یعنی یہ طلاب ولی خدا کے نوکر، ان کا رزق میں خدا سے لے کر آؤں گا، آپ نہ گھبرائیے۔ اچھا آقا، ایک سوال یہیں پر یہ بھی ہمارے ناظرین ہو سکتا ہے سوچ رہے ہیں کہ جہاں آپ خود اس معیار کے ہیں، عالم ہیں، خود آپ بھی نجف سے آئے ہیں، تو یہ کام خود آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ عبدالکریم حائری یعنی رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ ابتدا آپ نے کیوں نہیں کی۔ جی، اس دور میں بعض چیزوں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا، اور جو آج ہمارے زمانے میں بھی خیال کیا جانا چاہیے کہ جو جس کام کا اسپیشلسٹ ہو۔ مرحوم بافقی کے امام زمان سے گہرے تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ابھی ہم عرض کریں گے۔ اچھا، ایک علمی شخصیت ہیں، جی، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، با تقوی ہیں، با اخلاق ہیں، لیکن حوض علمیہ کم کی تاسیس کے لیے جو علم کافی چاہیے، تقریباً ایک مرجع حیثیت کا علم ہونا چاہیے، وہ ان کے پاس وہ ان کے پاس نہیں تھا، یہ عبدالکریم حائری کے پاس تھا۔ لہٰذا یہاں مناسب کی بڑی رعایت ہوتی ہے۔ جی، جو کام آپ کر سکتے ہو آپ کرو گے، جو کام میں کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ واہ، آپ کی زیر سرپرستی حوضہ بن سکتا ہے، کیونکہ مرجع وقت آپ ہو۔ آپ اگر آپ کے زیر نگرانی ہوگا تو مدرسہ چل پائے گا، کیونکہ مدرسہ ایک نہیں حوضہ بنانا ہے۔ لہٰذا مرحوم بافقی جانتے میں سب کچھ ہوں، لیکن حوضے کی تاسیس میری توان سے باہر ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک عبدالکریم حائری کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اسی لیے ان کے آنے بہت خوش بھی ہوئے ہیں۔ احسن تم، چونکہ پہچانتے ہیں کہ یہ ذات ہے کون سی۔ اگر آپ خود محمد تقی بافقی کی زندگی کو دیکھیں نا، پوری یہ زندگی شجاعت، اخلاق، ایمان سے پر ہے۔ میں تو ایک جگہ دیکھ رہا تھا شجاعت کا عالم یہ، آپ دیکھیے کبھی کبھی خدا کی قسم آدمی اگر خدا سے ڈرتا ہے نا تو پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ محمد تقی بافقی کی زندگی کا وہ حسین واقعہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ شجاعت کا یہ عالم ہے۔ شجاعت کا معنی یہ نہیں کہ بازو بہت دمدار ہے، نہیں، شجاعت در حقیقت دل سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی شجاعت کا عالم یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایرانی سال ہمارے ہاں جس دن نوروز کہا جاتا ہے، 31 مارچ، احسن تم، 31 مارچ، اس دن تحویل سال ہوتا ہے، یعنی سال چینج ہوتا ہے اور وہیں سے ایرانیوں کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دن کو یہ لوگ عید قرار دیتے ہیں اور بہت اچھے سے مناتے ہیں، اور تحویل سال کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور لوگ مجمع جمع ہوتا ہے۔ مرحوم بافقی کے زمانے میں حکومت شاہ کی ہے، آپ مسجد بالائے سر محرم معصومہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، شاہ کی چوتھی بیوی عصمت الملوک وہ آئی حرم معصومہ میں اور ایوان پر بے پردہ بیٹھ گئی، ایوان جہاں تھا وہاں بے پردہ بیٹھ گئی، اس کے ساتھ جو اس کے ہمراہ عورتیں ہیں سب بے پردہ تھی۔ قم ایک مذہبی شہر تھا، قم میں یہ منظر، وہ بھی حرم معصومہ میں، ننگے سر برہنہ سر کوئی بیٹھا ہو، یہ منظر دیکھ کر لوگوں کو بہت غصہ آیا کہ بھائی حرمت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا خیال کیا جائے، لیکن ایک شور مچا، لوگوں نے چلایا، لیکن ان کے اوپر کیوں فرق کرنے والا، یہ شاہ کی زوجہ ہیں، انہیں کون روکنے والا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مرحوم بافقی کو جب خبر ملی، آ کر پہلے پیغام کہلوایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ اپنے سر پہ دوپٹہ یا روسری پہن لیں، اس طرح برہنہ سر نہ بیٹھیں، اور جب بات نہیں مانی گئی تو آپ اوپر تک گئے اور شدت کے ساتھ مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ ان عورتوں کو وہاں سے جانا پڑا۔
آپ دیکھیں معمولی بات نہیں ہے، جا کر کے ایک شاہ کی بیوی بیوی کے احتجاج کیا. احتجاج کیا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ان عورتوں کو وہاں سے جانا پڑا. اب یہ اور بات ہے کہ اس حق بولنے کی سزا آپ کو ملے گی، چونکہ جب آپ حق بولو گے تو یوں ہی آسانی سے نہیں گزر. شاہ کو جب معلوم ہوا، خبر بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ شاہ کا ایک قافلہ گیا ہو اس کی زوجہ کا، اور وہاں پر یہ سب کام ہو گئے. تہران سے قم کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے. شاہ اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ قم آتا ہے، مرحوم بافقی سے ملاقات کرتا ہے اور ان سے تند لہجے میں، یہاں تک کہ پیروں سے آپ کو مارتا ہے، آپ کو قید خانے بھیجا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے احتجاج سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ آپ کو شہر قم سے نکال دیا گیا. آپ غور کریں اس ذات کے لیے شہر قم سے نکلنا کتنا سخت ہوگا جس نے نجف کے بعد آ کر شہر قم کو بسایا ہو اور یہاں حوض علمیہ قم کی تاسیس کرانے کے لیے مرحوم عبدالکریم حائری سے فرمائش کی ہو. نکال دیا گیا ان کو یہاں سے. ان کو شہر رے جہاں پر شاہ عبدالعظیم حسنی کا روضہ ہے تبعید کر دیا گیا کہ آپ کو حق نہیں ہے قم آنے کا، یعنی شہر بدر کہا جائے. شہر بدر کہا جائے. حسن تم وہاں پر بھی اب جب ظاہر سی بات ہے، بعض چیز کہتے ہیں نا کہ عطر کی بوٹل اگر بند بھی ہونا تو خوشبو آتی ہے. خوشبو آتی ہے. اگر آپ عطر کی شیشی کو بند بھی رکھیے تو بھی ایک خاص خوشبو اسی طرح سے نکل ہی آتی ہے. آپ اس طرح کے لوگوں کو نکالیں گے بھی نا تو یہ جہاں جائیں گے وہاں پوری فضا کو معطر کر دیں گے. شہر رے میں بھی آنے کے بعد آپ نے شاہ عبدالعظیم حسنی کے روضے میں اقامہ نماز جماعت شروع کیا. لوگوں کا ہجوم آتا رہا. اب یہاں پر بھی، اور پھر دھیرے دھیرے شاہ معزول ہوا اور دوبارہ آپ کو قم آنا نصیب ہوا. اس دوران عبدالکریم حائری نے سخت احتجاج کیا تھا مرحوم محمد تقی بافقی کی آزادی کے لیے. اسے فراموش نہ کیا جائے. چلیے آگا اپنے اصل سوال پر آتے ہیں کہ کس طرح سے آیت اللہ محمد تقی بافقی کی امام سے ملاقات ہوئی ہے. احسن تم، یہ بھی بڑا حسین منظر ہے. میں دیکھ رہا تھا تاریخ میں کہ مرحوم محمد تقی بافقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عرض کیا زیارت کا ایک خاص شوق ہے، امام سے خاص لگاؤ ہے. وہ 17 سال تک مسجد سہلا جانا اور پھر اس کے بعد نجف سے یعنی مسجد سہلا سے کربلا معلی جانا، 14 فرسخ کا فاصلہ ہر ہفتے طے کرنا. ہم لوگ چہلم میں جب جاتے ہیں اربعین امام حسین میں تو سفر کے بعد دیکھتے ہیں 2-3 دنوں تک ہم وہ سفر طے کرتے ہیں، اور یہ ہر ہفتہ ہر ایک دن میں اس پورے طول مسافت کو طے کرتے تھے. اس ذات کے اسی شوق زیارت نے ہی امام سے ملاقات کروائی. اچھا، کہ ایک مرتبہ یہ نجف سے پیادہ پیدل مشہد امام رضا کی زیارت کو نکلے. کہاں سے؟ نجف اشرف میں جب طالب علم تھے. کہاں کے لیے نکل رہے ہیں؟ ایران جو مشہد مقدس ہے وہاں مولا کی زیارت کے لیے. یہ کہا جائے کہ ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک عراق سے ایران. احسن تم، مولا امام رضا کی زیارت کو ایسا عاشق، ایسا مولا پیدل نکلے حضرت کی زیارت کے لیے. اب وہ راستے جو ہیں وہ واقعاً سنگلاخ وادیاں ہیں، پتھریلے راستے ہیں، پتھر ہیں، دور دور ایسے صحرائیں کہ کہیں آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا. اچھا، اب یہیں رک کر کے بہت معذرت کے ساتھ، اکثر ہو سکتا ہے کہ مومن انسان ہو مگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جب سواریوں کا دور ہے، یعنی ہر دور میں سواری تو رہتی ہی تھی، تو ایک سواری لے لیتے، کیا ضرورت ہے؟ یعنی عقل یہی کہہ رہی ہے کہ سواری سے جاتے ہیں اپنا آرام سے پہنچ جائیں، یہ پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حسن تم، یہ سوال بھی آپ نے بڑا اچھا کیا. میں حدیث سے آپ کو جواب دوں. ایک حدیث ہے جہاں پر ارشاد ہوتا ہے افضل الاعمال احمزها، اعمال میں سب سے افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے. اب آپ غور کریے کہ میں سواری سے زیارت کرنے آؤں یا جو ہے پیادہ ہوں، زحمت کس میں زیادہ ہے؟ جس میں زحمت زیادہ ہے وہ عمل افضل بھی زیادہ ہے. جی پیادہ نکلے، ٹھیک، ایک ایسی وادی، ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ہوتا ہے رات میں اب اس کے بعد آپ کو سفر نہیں کر سکتے چونکہ ایرانی جو علاقے ہیں وہ کافی سرد علاقے، اور خاص کر جب برف گری ہو تو دن میں تو آپ کیسے بھی کر کے راستہ طے کر سکتے ہو، لیکن رات میں آپ کو کہیں پر ایسی جگہ قیام کرنا ہوگا جہاں گرم
چیزوں کا انتظام ہو تاکہ آپ اپنے وجود کو حرارت دے سکو. ٹھیک. ایک قہوہ خانہ، اپنی زبان میں کہا جائے چائے خانہ، تھوڑا سے بڑا تھا. انہوں نے دیکھا کہ رات بسر کرنے کے لیے یہ جگہ بڑی مناسب ہے. آفتاب غروب ہو رہا ہے، دن ڈھل چکا ہے، رات کی آمد ہے، قہوہ خانہ سامنے ہے. لیکن جیسے ہی اندر پہنچے تو وہاں دیکھا کچھ لوگ لہو و لعب میں ہوتے ہیں. اکثر چائے خانوں میں جو بیکار کے لوگ، کچھ جواری لوگ اپنی زبان میں کہا جائے، وہاں بیٹھے ہوئے مشغول ہیں. اب ان کو لگا کہ یہاں رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے چونکہ ان کے درمیان میں رہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو منع بھی کرنے کا کوئی فائدہ ہے. امر بالمعروف اور نہیں از منکر کا کوئی فائدہ ہو تو آپ کریے. بعض جگہوں پر نہیں از منکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کو لگا کہ یہاں نہیں از منکر کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اب یہ بیچارے پریشان، رات میں باہر رکا نہیں جا سکتا، نہ چلا جا سکتا ہے. اندر کی حالت یہ ہے، یہ باہر قہوہ خانہ کے کھڑے ہیں، مردد مضطرب، پریشان. کریں تو کیا کریں؟ نہ اندر جا سکتے ہیں، نہ راستہ طے کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا انسان میں اضطراب پیدا ہونا تو حضرت مدد کو آ جائیں گے. ہمارے وجود میں وہ اضطراب آ جائے. امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ اضطرار پیدا تو ہو، وہ دوا دینے کو تیار ہیں. اب یہ بیچارے مضطر ہیں، کریں تو کیا کریں؟ اسی اسنا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک درخت کے سائے میں ایک پروقار شخصیت تشریف فرما ہے. انہوں نے بلایا، محمد تقی یہاں آؤ، تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے. محمد تقی یہاں آؤ، تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے. ایک درخت کے سائے میں، اب سردی میں درخت کے سائے میں بھی آپ چلو جاؤ تو وہاں سردی ہی ہوگی، کیونکہ ہر طرف اگر برف گرا ہوگا تو درخت کے نیچے بھی زمین مرطوب ہوگی، فضا کھلی ہوئی ہوگی. محمد تقی بافقی کہتے ہیں جیسے ہی میں اس درخت کے سائے میں گیا جہاں پر وہ ذات تشریف فرما تھی، وہاں کی ہوا ایک دم مناسب تھی. اچھا. وہاں نہ بہت سرد نہ بہت گرم، حضرت حجت تشریف فرما ہے اور فضا ایک دم مناسب ہے. ابھی یہ پہچان نہیں رہے. ہاں، یہ انہوں نے نہیں، ان کو سلام کیا حضرت کو، لیکن جب فضا دیکھا، جب ابوت دیکھا، پہچانا کہ حضرت ہیں. فضا پر ایک خاص کنٹرول ہے، یعنی فضا ایک دم مناسب. یعنی تھوڑا سے آپ درخت کے ادھر ہٹیے سردی، یہ درخت کے سائے میں جہاں حضرت تشریف فرما ایک دم فضا نارمل ہے، فضا مناسب ہے. اور مجھے لگا کہ یہاں رات بسر کی جا سکتی، وہ بھی حضرت کے ہمراہ، کوئی مولا کے ہمراہ. کا پوری رات مجھے شرف رہا کہ میں حضرت کے ساتھ رہا. سبحان اللہ. اس کے بعد جب صبح کی اذان ہوئی ہے، حضرت کے ہمراہ میں نے نماز صبح پڑھی. اب جب صبح کی نماز ہو گئی، ہوا روشن ہوئی، اجالا ہوا، حضرت نے فرمایا محمد تقی بافقی تم اپنے راستے پہ جاؤ. کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں. اب غور فرمائی، حضرت سے ملاقات ہونے کے بعد آدمی کیسے حضرت سے ودا ہو، یہ خود ایک بہت بڑا ہنر چاہیے کہ حضرت سے رخصت کیسے آدمی ہو. صحیح. کہ مولا بس اجازت اتنا دیجئے کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ ابھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں، اس سفر میں تم سے 2 مرتبہ اور ملاقات کروں گا. حضرت نے وعدہ فرمایا اسی سفر میں، یعنی جو نجف سے تم نکل کر امام رضا کی زیارت کو جا رہے ہو، یہ پہلی ملاقات ہماری ہوئی ہے، ابھی 2 ملاقات تم سے ہماری اور ہوگی. کہ حضرت نے جب یہ کہا تو دل کو کچھ تسکین ہوئی کہ ابھی حضرت سے 2 ملاقات ہوگی. میں نے پوچھا مولا کہاں؟ فرمایا ایک ملاقات قم المقدسہ میں اور دوسری ملاقات شہر سبزوار میں. چونکہ یہ وہی راستہ ہے، جب آپ نجف سے آئیے تو قم سے پھر سبزوار سے مشہد. حضرت نے فرمایا قم میں ایک ملاقات ہوگی، ایک سبزوار میں. کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت رخصت ہوئے. اب میرے دل میں یہ تھا کہ دوسری ملاقات بس جلد از جلد مولا سے ہو جائے، لہذا میں اپنی ساری تھکاوٹ بھول کر، سارے درد بھول کے بس یہ کہ اب کیسے بھی کر کے میں کہاں پہنچوں، قم میں پہنچوں جہاں پر حضرت سے دوسری ملاقات کا وعدہ ہے. کا قم پہنچا، حرم معصوم ہے قم سلام اللہ علیہ میں داخل ہوا. میں زیارت کی 3 دن تک میں نے قم میں قیام کیا، لیکن مجھے لگا کہ حضرت کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. مجھے اپنی اس محرومیت پر بہت
غصہ بھی آ رہا تھا، بہت افسوس بھی ہو رہا تھا کہ مجھ سے ایسا کون سا کام سرزد ہو گیا، چونکہ حضرت تو خلف وعدہ نہیں کریں گے، نہیں، وعدہ خلافی تو نہیں کریں گے، اور حضرت نے قم میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا اور یہ 3 دن گزر گئے، حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، کہ بہت مایوس تھا، لیکن ایک امید تھی کہ حضرت نے سبزوار میں وعدہ کیا ہے، ابھی ایک جگہ ملاقات باقی ہے۔ کہ میں سبزوار کی جانب جب پہنچا ہوں، سبزوار جب پہنچا تو وہاں حضرت سے ملاقات ہوئی، سبزوار میں حضرت سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا مولا، قم میں ملاقات کا وعدہ تھا، میں بہت منتظر رہا آپ کا۔ حضرت نے فرمایا محمد تقی، ہم آئے تھے تم سے ملاقات کرنے کو، لیکن تم اسی وقت حرم معصومہ سے نکلے تھے، ایک خاتون تم سے مسئلہ پوچھ رہی تھی۔ اب دیکھیں اس ذات کی کردار کو بھی پہچانیے، اور تم جب جواب مسئلہ دے رہے تھے تو تمہارا سر جھکا ہوا تھا، اسی دوران ہم وہاں پر کھڑے تھے، تم ہماری جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ یہ ذات ہے محمد تقی بافقی کی۔ حتی اس ذات کی ملاقات کے واقعات خود مراجع نے ذکر کیے، میں وقت کم ہے لیکن بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مرحوم سید محمد رضا گل پیگانی رضوان اللہ تعالی علیہ، بڑا نام ہے، مرجع تقلید رہے، مرجع جہان تشیع، وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ مرحوم عبدالکریم حائری جب مؤسس حوزہ علمیہ قم تھے تو ظاہر سی بات بہت حالات اچھے نہیں تھے جی، اور اس زمانے میں حوزہ علمیہ قم میں جب حوزہ علمیہ بن گیا تو 400 اسٹوڈنٹ آ چکے تھے۔ اچھا، یعنی دھیرے دھیرے دیکھیں کتنا ایک آدمی بنیاد رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کتنا مبارک کرتا ہے۔ 400 آدمی، 400 اسٹوڈنٹ اس وقت حوزہ علمیہ قم میں تھے۔ کہا ہم لوگ آغا محمد تقی بافقی ہی کے پاس گئے، ہم لوگوں نے کہا آغا یہاں ہم طلاب جو ہیں، یہ جو ردا ہوتی ہے نا، یہ ردا سردی کی ایک الگ ہوتی ہے، جہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ردا تھوڑا موٹی پہنی جاتی ہے تاکہ واقعاً آدمی باہر نکلے تو جس طرح ہمارے ہاں گرمی کے سامان ہوتے ہیں اس طرح اس ردا میں بھی کچھ کوالٹیز آتی ہیں، گرم کوالٹی آتی ہے۔ ان لوگوں نے آغا محمد گل پیگانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ آغا محمد تقی بافقی کے پاس گئے، ہم لوگوں نے کہا آغا ہم کو اس طرح ایک چاہیے ردا۔ آغا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آغا عبدالکریم حائری چونکہ مین مؤسس وہ تھے، ان کے پاس ہم لوگ پہنچے، ایک درخواست دی کہ ہم طلاب کو ایک گرم کم سے کم ردا تو مل جائے کہ ہم لوگ باہر درس میں آ سکیں اور اس سردی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آغا عبدالکریم حائری نے فرمایا کہ 400 ردا کا انتظام کرنا ہوگا نا، 400 ابا کہاں سے لائے جائے گی؟ اس وقت آغا محمد تقی بافقی نے کہا، چونکہ وعدہ کیا تھا آغا جب بھی کوئی کمی ہوگی تو آپ مجھ سے بتائیے گا، میں ان طلاب کا رزق لے کر آؤں گا۔ اب یہاں پر وہی وقت آیا تھا، آغا بافقی نے فرمایا آغا گھبرائیے نہیں، میں امام زمان سے ان 400 طلاب کی ردا لے کر آؤں گا۔ اور شب جمعہ مسجد جمکران گئے ہیں، حضرت سے ملاقات کی ہے، حضرت نے وعدہ کیا سنیچر کو، جمعہ شب جمعہ گئے، جمعہ کی صبح میں ملاقات ہوئی، حضرت نے وعدہ کیا سنیچر کو 400 ابا کا انتظام ہو جائے گا۔ مرحوم آغا گل پیگانی فرماتے ہیں کہ سنیچر کو ہمارے دوش 400 طالب علموں کے دوش پر وہ گرم ابا موجود تھی، یعنی حضرت نے وعدہ کیا تھا کہ ایک خاص تاجر ہے وہ 400 ابا لے کر آئے گا تمہیں دے گا، اس طرح انتظام کیا۔ یہ اتنا گہرا تعلق اس ذات کا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے۔ اس میں 2 چیز اور غور کرنے والی ہے کہ جو لوگ نجف سے کربلا کا جو 40 کا جو سفر کرتے ہیں، گویا امام کی تائید اور نظر کرم رہتی ہے تم بہت زیادہ۔ جب بھی آپ زیارت کو جائیے، یہ شاید ہمارا ایک بہترین پیغام پہنچ جائے، جب بھی آپ یوں بھی حضرت ہماری طرف نظر کرم کیے ہوئے ہیں، مگر حضرت اگر نظر نہ کریں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن جس وقت آپ اطاعت الہیہ میں ہو اور جس وقت آپ نیک کام کر رہے ہو اس وقت خاص نظر ہے۔ اب زیارت سے بڑا کام کیا ہوگا؟ اس وقت حضرت کی نگاہوں میں ہم ہیں، لہذا ہمیں خود اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور خوش ہونے کی ضرورت ہے
کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اس طرح سے بھی کرم نظر کرم کہ طلاب کو اگر کوئی ضرورت ہو جائے تو امام وقت مدد کرتا ہے. امام وقت. اگر بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہماری مجبوری کہا جائے کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ اس شخصیت کے سلسلے سے اور بھی بہت کچھ جاننے لائق ہے. بہرحال ناظرین، شوق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں پڑھیں کتابوں کو، تو اور بھی بہت سے دیگر شخصیتیں ہیں کہ جن کے سلسلے سے آپ پڑھیں گے امام سے کیسے ملاقات ہوئی. کیونکہ ان شخصیتوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو خود ہر انسان اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی کوالٹی کیوں نہیں پیدا ہو رہی، ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. یہ پروگرام بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ نکھار آ جائے گا. اگر ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے. الہی آمین. تو ناظرین اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، ایسے ہی دلچسپ باتیں ہم آپ تک پہنچائیں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.